الہ آباد کے ایک پنڈت ہے، انہوں نے خود لکھا ہے، میں اپنی بات نہیں پنڈت جی کی بات کہہ رہا ہوں. اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے کہ چند عورتیں، مسلمان عورتیں جو سری لنکا کی سرزمین سے حج کے لیے جا رہی تھی، اس وقت راجہ دابر سنگھ اس کے کچھ گنڈوں نے ان عورتوں کو پکڑ لیا، ان کی عزت لوٹی، ان کا مال لوٹا، ان کو قیدی بنایا. ان عورتوں نے اس وقت پکار کر کہا تھا کہ کوئی ہے جو ہماری عزت بچائے گا. کوئی تجارت کرنے والا باہر سے آیا ہوا تاجر بات سن کر کے عرب گیا. عرب میں جا کر گورنر جو تھا اس کے سامنے واقعہ بیان کر رہا تھا. 19 سال کا جوان محمد بن قاسم وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے اتنا واقعہ سنا کہ ہند کی سرزمین پر کچھ ہماری بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے. وہیں کھڑے ہو کر اس نے کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں تیری عزت کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں. وہاں سے پکارا اپنے چچا جو گورنر تھا اس وقت، اس سے 10,000 کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے یہاں آنے والا محمد بن قاسم کس لیے آیا تھا؟ مال لوٹنے کے لیے نہیں، عورتوں کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا. ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور اس کے بعد سامنے مقابل میں فوراً جنگ کے لیے نہیں آیا. کہا کہ جن عورتوں کو قیدی بنایا وہ چھوڑ دو، جو حج کے لیے جا رہی تھی انہیں آزاد کر دو، اور دوسری بات جنہوں نے گنڈا گردی کی ہے انہیں پکڑو اور جیل میں ڈالو. راجہ کو گھمنڈ تھا، اس نے انکار کیا تو محمد بن قاسم نے کہا چلو آؤ محمد عربی کے شیروں سے مقابلہ ہو جائے. 3 دن کا مقابلہ ہوا تھا، نہ راجہ بچا نہ باجا بچا، سارے ہزارے ادھر سے ادھر ہو گئے اور محمد بن قاسم کا پرچم لہرایا. میرے عزیزو، عورتوں کی عزت کا محافظ 19 سال کا جوان تھا جس نے آتے ہی عورتوں کی عزت بھی بچائی اور میرے دین کا پرچم بھی لہرایا. میں آج پوچھتا ہوں ہماری عمریں کتنی ہو گئیں؟ کئی جوان 25 سال 30 سال کراس کر چکے. آج بہت ساری عورتوں کی عزتیں جب لوٹی جاتی ہیں، تم تو موبائل میں دیکھ دیکھ کر کے شیئر کر دیتے ہو، ویڈیو ادھر سے ادھر پھیلا دیتے ہو اور اس کے بعد سمجھتے ہو ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ہر کوئی یہی کہتا ہے سب کو شیئر کرو، سب کو شیئر کرو. کائے کے لیے شیئر کرو؟ میرے عزیزو، یہ کون سی جنگ لڑ رہے ہو؟ واٹس ایپ موبائل کی جنگ لڑ رہے ہو؟ تمہارے اندر اگر غیرت باقی ہے تو میرے عزیزو کسی کی عزت لٹتے ہوئے دیکھ کر تم تماشا نہیں کر سکتے. ایمان بیدار کرو، ایمان بیدار کرو. یہ آج حالات کیوں آئے؟ امام غزالی کی ایک بات میں سناتا ہوں. بہت سالوں پہلے اس امام نے کہا تھا، 1000 سال پہلے تقریباً اس امام نے کہا تھا جب اس امت کے سامنے ان کے رسول کی توہین ہو رہی ہو اور امت خاموش بیٹھی رہے تو چند دن انتظار کریں، ان کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر نیلام کیا جائے گا. ان کی ماں اور بہنوں کی عزت لوٹی جائے گی اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے. ان کے بچوں کو مارا جائے گا اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے. میں آج محسوس کر رہا ہوں حضور کی گستاخی پر اور توہین پر خاموش رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمارے گھر بھی سلامت نہیں رہیں گے. لوگ آج چیخ رہے ہیں مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں، خانقاہیں ٹوٹ رہی ہیں، نہ جانے کتنے مزارات بلڈوزر سے ختم کیے جا رہے ہیں. یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر. میں آپ سے پوچھتا ہوں جان ایمان رسول اللہ کی عزت باقی نہیں رہی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہا. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. آپ سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں سیریس ہو جاؤ، حساس ہو جاؤ. ہنسی مذاق گل چھڑے یہ لطیفے لوگوں کے درمیان عیاشیاں ختم کر ڈالو. آج ہر ایک کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور لوگ ابھی خوشیاں اور تماشا دیکھنے میں مصروف ہیں. آج پوری دنیا میں جو تماشا ہے آپ نہیں اندازہ کر سکتے. فلسطین کے بچوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے. ہم نے عراق میں دیکھا ہے چند سال پہلے جہاں میدان میں کھیلا کرتے تھے لوگ، آج وہ میدان قبروں سے بھر چکا ہے، قبروں سے بھر چکا ہے. اتنی موتیں ہوتی ہیں کہ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ہوتے، جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ہوتے. یہ تمام حالات کیوں پیدا ہوئے؟ ملک شام کے حالات اتنے سخت ترین ہو گئے ہیں کہ تقریباً 50 لاکھ کے قریب بے گھر ہو چکے لوگ، جن کا گھر نہیں، سب ٹوٹ چکا. یہ حالات دیکھ کر میں آپ سے کہتا ہوں بیدار ہو جاؤ اور عمل کی طرف آ جاؤ. کیا اب بھی تمہیں اذانیں نہیں اٹھاتی؟ نمازوں کے لیے دوڑتے نہیں؟ اللہ کا قہر جب آتا ہے، پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا. میں وارننگ بھی دے رہا ہوں اور آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے. اور وہ ایسا نبی ہے، ایسا نبی ہے جس کے دربار سے وابستہ ہونے میں کبھی آپ کو شرم نہیں آئے گی انشاءاللہ، اور کبھی آپ اپنے آپ کو بے آبرو نہیں سمجھیں گے، کبھی نہیں. میں اپنی پریکٹیکل لائف بتا رہا ہوں. حضور کی محبت میں، وہ وفا میں جو مزے ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں، کہیں نہیں ہے. جب بے چین دل ہوتا ہے تب بھی ہم میرے عزیزوں گانے سن کر کے اپنی بے چینی دور نہیں کرتے. ہم پکنک پوائنٹ پہ جا کر اپنی بے چینی دور نہیں کرتے. جب زیادہ بے قراری ہو تو یہی کہتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے،
ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضور کو یاد کر لیتے ہیں، بے چینی دور ہوتی ہے، بے قراری دور ہوتی ہے۔ آپ کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، حضور کی وفا میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں ہے، حضور کی غلامی میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں۔ آج آپ کے درمیان میں یہاں آیا ہوں، فتح پور سکری پہلی مرتبہ، لیکن تمہارا جوش و جذبہ میرے عزیزوں رات کے 12 بجے کے بعد مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کے استقبال کے لیے اگر اتنا مجمع کھڑا ہے، جو کھڑا ہے، جس کو جگہ نہیں وہ بھی، جس کو جگہ ہے وہ بھی، کیوں کوئی بڑے پارٹی کا نیتا آیا ہے؟ کیا کسی گورنمنٹ کا عہدیدار آیا ہے؟ نہیں، سب کو یہاں پتا ہے کوئی نیتا نہیں آیا، حضور کا ایک غلام آیا۔ ہماری آج جو عزت ہے وہ صرف اسی لیے ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، ارے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ نعرے تکبیر، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاج تار ختم نبوت، تاج تار ختم نبوت۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بات عرض کرتا ہوں، تمہاری یقین کو بڑھانے کے لیے کہتا ہوں، آج بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے درد کو کوئی سمجھنے والا ہے تو آمنہ کا لال ہے، وہ مکین گنبد خضرا ہے، جو بے کسوں کا کس، جو بے سہاروں کا سہارا۔ اس رسول پاک کی عادت ہی یہ ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ آپ کو میں یہ بات بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم یہ مانگنا چھوڑ دو، لوگوں کے ہاں ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو، ان کی نوکری چاکری کرنا چھوڑ دو۔ میرے مرشد تاج الشریعہ فرمایا کرتے، بُالْحَوَث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، بُالْحَوَث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ دنیا میں کہیں عزت نہیں پاؤ گے جو میرے نبی کی غلامی میں پاؤ گے، اس لیے کہ ہم نے حضور سے وابستہ ہونے والوں کو دیکھا ہے۔ وہ بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تھے، اگرچہ رنگ کالا تھا، لیکن جب میرے آقا کی غلامی میں آئے تو میرے آقا نے انہیں کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، اور کعبے کی چھت پر سے اذان دے کر بلال نے یہ لوگوں کو بتا دیا، اے لوگوں مجھے دیکھو، رنگ سے عزت نہیں، مصطفیٰ کے قدموں سے عزت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، توجہ چاہتا ہوں، حضور کی غلامی میں جو عزت ہے وہ ہم نے دیکھی ہے۔ جو صحابہ کرام سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب، جن کا حال یہ تھا 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتے تھے۔ اس وقت مصر بھی، شام بھی، یمن بھی، عراق بھی، فلسطین بھی، عرب، یہ 6 کنٹری پورے ملا کر تنہا حضرت عمر کی نگرانی میں تھے۔ اور ایسی نگرانی نہیں کہ یہاں بیٹھ کر کے بڑی بڑی میٹنگیں کر رہے ہوں اور غریب خستہ حال سو رہے ہوں۔ اس خلیفہ اسلام کا حال یہ تھا، وہ مدینے میں بیٹھ کر خلافت کر رہا تھا، اور بڑی دور ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ آج تھوڑا دودھ میں پانی ملا لے۔ بیٹی کہتی نہیں، خلیفہ عمر بن خطاب کی خلافت ہے، عمر بن خطاب کی خلافت ہے۔ گھروں میں تک عمر بن خطاب کی نگرانی تھی۔ یہ کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے لوگوں کا خون چوس کر کے حکومت کی کرسی نہیں بٹھائی۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ وہ عمر سادہ زندگی گزارنے والے، ان کی سیکورٹی بھی ایسی نہیں تھی کہ رولز رائز لگی ہوئی ہوں، کالی گاڑیاں آگے پیچھے گھومتی ہوں۔ میرے عزیزوں، اس عمر ابن خطاب کی بات کر رہا ہوں، جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو وہاں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھ کر کے بھیجا کہ لوگوں کی خواہش ہے عمر ابن خطاب آپ تشریف لائیں، بیت المقدس کی چابی آپ کے ہاتھ میں دی جائے گی، آپ تشریف لائیں۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چل پڑے اپنا ایک غلام لے کر کے، لیکن غلام اور خود ہونے کے بعد ایک ہی گھوڑا تھا۔ طے یہ کر لیا غلام کے ساتھ کہ 1 میل میں بیٹھوں گا تو چلے گا، اور دوسرے میل تو بیٹھے گا میں چلوں گا۔ یہ شان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں۔ اور اس طرح سے سفر کرتا رہا، 1 میل خود بیٹھتے، 1 میل غلام بیٹھتا تھا، کیونکہ ان کے عدل کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ پھر جب اتفاق ایسا ہے بیت المقدس قریب آیا، لوگ سب دیکھنے کے لیے باہر آئے، لیکن گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور آپ کی چلنے کی تھی۔ باری باری ہے، غلام بیٹھا ہوا آ رہا ہے اور خلیفہ وقت رسی پکڑا ہوا آ رہا ہے۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے، فلسطین کے
امیر المومنین کہہ کر نعرہ لگا رہے تھے. تو جو موجود صحابہ تھے انہوں نے بتایا یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں ہے, یہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر جو آ رہا ہے وہ امیر المومنین ہے. عیسائیوں نے پہلی مرتبہ دیکھ کر کے پوچھا تھا اے مسلمانوں کیا تمہارا بادشاہ ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس وقت صحابہ نے کہا پہلی بات تو ہمارے ہاں بادشاہ ہوتا ہی نہیں, بادشاہ نہیں ہوتا. اور ان کی یہ زندگی میں اس لیے بتا رہا ہوں. پھر عیسائیوں نے کہا اگر یہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر چلتا ہے تو اس کے ڈر سے قیصر و کسریٰ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اس کے ڈر سے پورا ایران, پورا روم کانپ رہا ہے. آخر کون سی طاقت ہے اس عمر کے اندر؟ یہ تو رسی پکڑ کر گھوڑے لے کر چل رہا ہے. تب جانتے ہو میرے عزیزوں, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے بتایا اے لوگوں سنو, میری حیثیت صرف اتنی تھی, میں خطاب کا بیٹا عمر, بچپن میں 2 بکریاں مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی اور میرے باپ مجھے ہر دن مارتے تھے, بکریاں نہیں سنبھالنی آتی. لیکن آج غور سے دیکھو آنکھ کھول کر, وہی خطاب کا بیٹا عمر ہے, 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتا ہے. اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے, اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. عزیزان گرامی وقار, میں آپ کو کئی مثالوں سے بتا سکتا ہوں. عزت صحابہ نے رسول اللہ کے قدموں سے پائی ہے, عزت نبی پاک کے قدموں سے پائی ہے. آج جس جلسے میں جائیں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت, ابھی اگر میں پوچھوں عشق محبت اعلیٰ حضرت آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں. ہر علاقے میں سنیوں کا مجمع خود ہی کہتا ہے. حالانکہ اس نعرے کا مطلب کیا ہے؟ عشق محبت 2 لفظ ہیں. جیسی ہی عشق پکارا جائے, محبت پکاری جائے, ہر ایک کہتا ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. میرے عزیزو یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں, 100 سال گزر جانے کے بعد بھی اس امام کا نعرہ ہر مجلس کی رونق کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ وہ بریلی کا امام زندگی بھر اپنے قصیدے نہیں پڑھتا تھا, اپنے خاندان کی بڑائیاں نہیں بولتا تھا, بلکہ جب بھی بولتا تھا تو یوں کہتا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس بریلی کے امام نے زندگی بھر اپنے نبی کی تعریف کی, لیکن جب دنیا سے چلا گیا تو رب ذوالجلال نے نہ ان کا نام مٹنے دیا نہ ان کا کلام مٹنے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے یہ فارمولا سمجھ کر کے چلو, جو حضور کی بات کرتا ہے وہ زندہ رہ جاتا ہے. آج بھی آپ کو یہ قصیدہ یاد ہے, مولایا صلی وسلم دائما ابدا, سنے ہو کہ نہیں سنے ہو؟ یہ قصیدہ اردو میں نہیں ہے, عربی میں ہے. تمہیں تو عربی شاید سمجھ میں آتی نہیں آتی, لیکن سب کو پڑھنے میں لطف آتا ہے, سننے میں لطف آتا ہے. یہ شرف الدین بوسیری کا لکھا ہوا 700 سال پہلے کا قصیدہ ہے. میرے نبی کی محبت میں لکھا تھا. جب فالج کی بیماری ہو گئی تھی, لکوا, پیرالائز ہو گیا تھا اور علاج کرا کر تھک گئے, آخر میں ایک دن کمرے میں بیٹھ کر یہی قصیدہ لکھنے لگ گئے. امن تذکر جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی ام حبت الريع من تلقاء كاظمة واومد البرق في الظلماء من اظم فما لعينيك ان قلت تكففا همتا وما لقلبك ان قلت تستفق يهمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم يا اکرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. امام شرف الدین بوسیری کا لکھا ہوا یہ کلام 170 اشعار ہیں. الحمدللہ پورا یاد ہے لیکن پڑھنے کے لیے اتنا وقت نہیں ہے. لیکن جس زمانے میں انہوں نے لکھا تھا اس وقت ان کو پیرالائز ہو گیا تھا, فالج ہو گیا تھا, لکوا مار گیا تھا. لیکن اس کے باوجود جب کلام لکھ کر کے سو گئے روتے روتے, قسمت جاگ گئی, خواب میں میرے آقا تشریف لائے. کہا بوسیری جو کلام تم نے لکھا ہمیں بھی سناؤ. جانتے ہو انہوں نے جب قصیدہ لکھا تھا پورا تو لکھ دیا تھا, لیکن شروع کا جو شعر ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا, یہ آدھا ہی بنا تھا, دوسرا بنی نہیں پایا تھا. جب خواب میں حضور نے پوچھا بوسیری سناؤ, تو سنانے لگے یا رسول اللہ ابی و امی فدا مولا صلی وسلم دائما ابدا. اٹک گئے, دوسرا تو بنا ہی نہیں تھا. حضور نے فرمایا اس کا دوسرا شعر میری جانب سے علی حبیبی کا خیر الخلق کلی. حضور پاک نے ارشاد فرمایا اور اس کے بعد اپنی چادر اٹھا کر امام بوسیری کو پہنایا. کہاں؟ خواب میں. خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے 700 سال بعد کے ہیں. امام شرف الدین بوسیری حضور کی انتقال کے
700 साल बाद के तकरीबन ख्वाब में चादर भी दी और अपना नरम और मुलायम हाथ मेरे आका ने शरफुद्दीन बोसीरी के जिस्म पर फेरा और मुस्कुरा करके चले गए। तुम क्या मुस्कुराए कि गुल खिल गए। और मेरे अजीजों, मेरे आका तो घर पर आए भी और चले भी गए। शरफुद्दीन बोसीरी कहते मेरी आंख खुली तो भीनी भीनी खुशबुओं से घर महक रहा था। मैंने सोचा ख्वाब की बात ख्वाब है, लेकिन देखा तो रात में हुजूर ने जो चादर दी थी वो गोद में पड़ी हुई थी, गोद में रखी हुई थी। उठाया और चूमा। सोचा मैं तो फालिज वाला हूं, हाथ पैर तो उठते नहीं, लेकिन जब हाथ उठाया पैर उठाया देखा पूरा सही सलामत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नवाजा। मैं ये वाकया बयान करना मकसूद नहीं था, लेकिन दरमियान में बात आई इसलिए कह रहा हूं कि उस शरफुद्दीन बोसीरी का कसीदा घर घर पूरी दुनिया में बच्चों को याद है। छोटा ही सही, एक शेर ही सही, क्यों 700 साल पहले कहे हुए कसीदे को अल्लाह ने आज भी जिंदा रखा है, सिर्फ हमारी जुबानों पर नहीं। आज जाकर मदीने तैयबा में देखो, हुजूर पाक की जालियों में अंदर जाने वाला जो दरवाजा है, उस दरवाजे की कड़ी पर भी ये शेर लिखा हुआ। मेरे आका ने इस कसीदे को ऐसा कबूल किया है, हुजूर की तारीफ करने वाला मरता नहीं है, हुजूर की तारीफ करने वाला उसका नाम फना होता नहीं है, जिंदा है, आज भी जिंदा है। मैं फिर कहता हूं, तुम कहां घबराए हुए हो उन गुफे में बैठे हुए पाखंडी कुत्तों से, उन लोमड़ियों से जो अंदर बैठ करके तो मेरे नबी की शान में भौंक सकते हैं। 4 बच्चों के सामने आकर बात तो करके दिखाओ। इनकी हालत तो ये है, हुजूर की शान में भौंकने के बाद जिंदगी अजीरन हो गई, बेचैन हो गई, बगैर सिक्योरिटी गार्ड के बाहर निकलना दुभर हो जाता है, नहीं आ पाते, रात की नींद भी खराब, दिन का चैन भी गया। अरे इनके गुफे में अगर हमारा 8 साल का बच्चा भी चला गया पानी पीने के लिए, एटम बम लगने लगता। वो कहते आतंकवादी आ गया था, 8 साल का बच्चा। क्यों? ये डर क्यों सवार है? हुजूर की शान में जब तौहीन करोगे डर डर करके ही मरोगे, और हुजूर की जो तारीफ करता है वो पूरी दुनिया में चहकते महकते हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रह जाता है। आज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर छोटा सा कस्बा है, लेकिन हर जवान पुकार रहा है लब्बैक या रसूल अल्लाह। पुकारते हो कि नहीं पुकारते हो? किसी को लब्बैक कहने में डर लगता है? डर है किसी को? हाँ, बात ये सुनो, ये अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह का पुकारा हुआ नारा था और ऐसा जिंदा हो गया, ऐसा जिंदा हो गया। मैं दूसरों से कहता हूं, जिसको लब्बैक के नारे से चिढ़ है वो आज से आदत बना ले रोज सुनने की, क्योंकि ये कयामत तक लगने वाला है, ये बंद होने वाला नहीं है, कयामत तक लगेगा। और मैं उनसे कहता हूं घबराओ मत इन नारों से, हम तुम्हारे बाप को नहीं पुकार रहे, हम अपने नबी को पुकार रहे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब होता है ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। अल्लाह का मतलब ये होता है ऐ अल्लाह के रसूल मैं। और जब अपने नबी को पुकार रहे हैं तो डरना किस बात का, खौफ किस बात का? किसी के बाप को पुकार रहे हैं, किसी के खास नेता को पुकार रहे हैं? हम उस नबी को पुकार रहे हैं जो हमारी बेकरारी को देखता नहीं, हम उस नबी को पुकार रहे हैं जिसको हमारा तकलीफ में पड़ना गवारा नहीं, अजीजुन अलैहि मा अनितुम, और इस यकीन के साथ पुकारते हैं हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाह, वो और होंगे जो मेरे नबी को मुर्दा समझते हैं, हम तो ये अकीदा रखते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ऐ सुन्नियो, आज की मजलिस मीलाद में हम ये दुआ करके जाएंगे मेरे आका की बारगाह में, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, ये दुआ करेंगे या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले।